السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات 87 سے 96 رکوع نمبر 11 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت 87۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے۔ سوال: بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے رسول آئے؟ نام بتائیں۔ جواب: قرآن کریم میں جن پیغمبروں کے نام آئے ہیں ان میں حضرت ہارون، حضرت ذی الکفل، الیاس، الیسع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ آیت نمبر 87۔ ترجمہ: اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں بخشیں اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کی مدد کی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، اور وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہیں اور لوگ کیا ذخیرہ کر کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 87۔ سوال: روح القدس سے کیا مراد ہے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ آیت نمبر 87۔ ترجمہ: اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کب کب مدد کی؟ جواب: حضرت مریم پر پھونک ماری جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں ہی جواب دیا، اور جب یہود قتل کرنے لگے تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 87۔ ترجمہ: تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ سوال: بنی اسرائیل کا رسولوں کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ جواب: جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں میں سے کسی کو قتل کر ڈالا۔ سوال: یہود نے کن رسولوں کو جھٹلایا اور کن کو قتل کیا؟ جواب: یہودیوں نے جن پیغمبروں کو جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جن کو یہود نے قتل کیا وہ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ہیں۔ سوال: تکبر کی کیا تعریف ہے؟ جواب: حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، خود کو بڑی شے سمجھنا، اپنی انا کی خاطر حق کو قبول نہ کرنا۔ سوال: بنی اسرائیل رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ جواب: تکبر کی وجہ سے، رسول ان کی خواہشات کے خلاف بات کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں۔ سوال: قلوبنا غلف، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب:
اس سے مراد ہے کہ اب یہود کے دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی، اب تک جو سوچ اور جو عمل ہے اسی پر قائم رہیں گے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا، یعنی ہمارے دل پردے میں ہیں، محفوظ ہیں، ان باتوں کو سمجھنے سے محفوظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی، ہمارے دل علم کے خزانے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 88 ترجمہ: بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، بس کم ہی ان میں ایمان لاتے ہیں۔ سوال: لعنت سے کیا مراد ہے؟ جواب: لعنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 ترجمہ: اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ سوال: اس آیت میں کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ آیت نمبر 89 ترجمہ: اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ سوال: اس کی وضاحت کریں۔ جواب: دور جاہلیت میں جب کبھی یہود اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو یہود یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے، یعنی اس سے مراد وہ دعائیں ہیں جو یہود مشرکین سے شکست کھانے پر کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی بھیج دیں تاکہ اس کا ساتھ دے کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ آیت نمبر 89 ترجمہ: پھر جب ان کے پاس چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اس کی وضاحت کیجیے۔ یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کیونکہ تورات میں آخری نبی کے بارے میں واضح پیشن گوئیاں تھیں، لیکن یہود کو یہ حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کے گروہ کے بجائے کسی اور گروہ کو کیوں دیا۔ ان جاہلی تعصبات اپنے گروہ کے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ آیت نمبر 90 ترجمہ: بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کریں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس ضد کی وجہ سے، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اپنی کامیابی، اپنی سعادت، فلاح اور نجات کو قربان کر دیا ضد اور حسد کی بنا پر کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا۔ یہ سودا اس لیے برا کہا گیا کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی قربان کر کے یہودیوں نے صرف حسد اور ضد ہی حاصل کی۔ یہودیوں کا انکار دلائل پر نہیں بلکہ حسد اور ضد کی وجہ سے تھا۔ سوال: یہود نے کس چیز کا انکار کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا۔ آیت نمبر 91 ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور اس کے سوا کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پھر کیوں تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے اگر تم صاحب ایمان ہو؟ سوال:
بنی اسرائیل قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہم صرف اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اپنی کتابوں کو مانتے ہو تو ان کے لانے والوں کو کیوں قتل کیا؟ آیت نمبر 92۔ اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ہو ہی ظالم۔ سوال: بنی اسرائیل نے کیا ظلم کیا تھا؟ جواب: بنی اسرائیل نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، انہوں نے شرک کر کے ظلم کیا۔ آیت نمبر 93 ترجمہ: اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور کوہ طور کو تم پر بلند کیا۔ سوال: اس آیت میں کس میثاق کا ذکر ہے؟ جواب: کوہ طور پہاڑ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر کے بلند کر کے یہ عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور کتاب میں دیے گئے احکامات پر عمل کرو گے۔ آیت نمبر 95 ترجمہ: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ سوال: یہود موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے تھے اور وہ زندگی کے لیے کیوں حریص تھے؟ جواب: کیونکہ یہود اپنے اعمال سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہود زندگی سے محبت کرتے تھے اور آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ بہت کمزور تھا۔ الحمدللہ رکوع نمبر 11 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔